زرغام ابن مالک کا تابوت ہے۔ ہاں سوگوارو، یہ کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہے۔ لیجئے اب اس کے بعد جو تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان ہے، یہ مکے میں امام کے ساتھ شامل ہوئے کربلا تشریف لائے۔ حضرت حجاج ابن مسعود کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ حضرت عبد الرحمن کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ رونے والوں، حضرت جریر ابن مالک کے تابوت کی زیارت کیجئے۔ لیجئے حضرت یحییٰ ابن کثیر کا جنازے کی صورت، یہ شبیہ تابوت ہے، سلام کرتے جائیے۔ حضرت مالک ابن ویس کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ مالک ابن ویس کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ موسم خراب ہے، لہذا میں ایک ایک تابوت کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے درمیان ضرورت نہیں ہے۔ نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا۔ ہاں مجھے یقین ہے کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی میری شہزادی اور آقازادی آئی ہوگی۔ مجھے یقین ہے نجف سے امیر علی آئے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ شام سے وہ جس کے کلیجے پہ 72 داغ ہیں، پشت پہ تازیانوں کے نشان، بازوؤں میں رسن کے نشان، جو اپنے غریب بھیا کے لاشے پہ 11 محرم، اے بی بی تم پہ سلام، تم نے فرش عزا بچھا دی۔ یہ سو امام مظلوم کربلا کے حضرت محمد ابن مطاع کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے ہے۔ سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، پرسہ پیش کیجئے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا آج 72 تابوت اٹھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ عزیزوں، یہ صحابی امیر المومنین ہیں اور اپنے ساتھ اپنی زوجہ ام وہب کو ساتھ لے کر کربلا آئے تھے، لیکن ہاں کیا دلیری کی جنگ لڑی ہے۔ ایک کربلا کے حسین کے ناصر و مددگار، تم پہ سوگواروں کا لاکھوں سلام۔ ہمارے ماں باپ فدا ہو جائے، کیسی قربانی، کیسی دلیری، شہادت کو گلے لگایا، زہرا کے لال کو تنہا نہ چھوڑا۔ سوگواران امام مظلوم کربلا ایسے ہی تابوت اپنے کاندھوں پہ شبیہ اٹھاتے رہیں گے۔ حضرت جعفر ابن محمد کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے ہے۔ سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ حضرت عون ابن عقیل کا تابوت، عمر ابن عقیل کا تابوت، علی ابن عقیل کا تابوت، یہ ایک جنازے آپ کے درمیان ہیں۔ اب تک 32 جنازے، 32 تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ چکے ہیں۔ عزیزوں، لیجئے 32 جنازے جن کا آپ نے استقبال کیا، آنسوؤں کے ساتھ سر و سینہ پیٹا، ماتم کیا۔ اب اس کے بعد حضرت 32 جنازے آپ استقبال کر چکے۔ محمد اصغر کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم ابن علی کا تابوت، اللہ اکبر، عمر ابن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، اب تک آپ نے جو تابوت کی زیارت کی ہے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے۔ عزیزوں، آپ کے درمیان یہ جنازہ حضرت محمد اصغر کا تابوت ہے۔ حضرت ابراہیم کا تابوت زیارت کے لیے آ چکا ہے۔ حضرت عمر ابن علی کے تابوت کی زیارت کیجئے۔ عزیزوں، 36 جنازے، 36 تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں۔ شام آپ گئے تھے؟ جو لوگ دیر سے آئے انہیں نہیں خبر ہوگی، جو پہلے آ گئے تھے انہوں نے دیکھا ہوگا۔ ارے کسی نے نہ دیکھا ہوگا، یہاں کے جو انتظامیہ ہیں اس نے دیکھا ہوگا۔ شامی میں گیا تھا مسجد میں، جب تابوت سجے رکھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تابوت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان بچوں سے کس نے کہا؟ کس نے کہا یہ حسین کی غربت ہے، حسین کی مظلومیت پہ بچے رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اے بی بی کیسا درد ہے، خدا سلامت رکھے بچوں کو۔ رونے والوں، آپ تابوت اٹھا رہے ہیں۔ ہاں یہ عزاداری ہے، عزاداری زینب کے زخموں کا مرہم ہے۔ یاد ہے نا آپ کو کہ جب سکینہ بی بی نے زندان شام میں ایک چیخ بھری، بابا کب آؤ گے؟ بابا کا سر آیا کہ بابا آنکھیں کھولو، بابا اپنے سکینہ کو دیکھو تو بابا۔ بابا آپ نے نام سکینہ رکھا تھا، آپ کے بعد کسی نے سکینہ کہہ کے بلایا نہیں بابا۔ بابا تماچے مارے، بابا
یا تو قیدم کہہ کے بلایا یا یتیمہ کہہ کے بلایا۔ عزیزوں، بی بی نے موت کی آخری ہچکی لی، زندان شام میں کوہرام برپا ہوا۔ ایک فطرہ کہوں میں، کر سکیں گے برداشت؟ بی بی نے اپنی جان دے کر قیدیوں کو رہائی دلوا دی۔ رہائی جب کسی کو ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے، آزاد ہوئے ہیں، رہا ہوئے ہیں، لیکن خدا کی قسم تاریخ کے یہ اکیلے قیدی ہیں جب رہائی کی خبر ملی تو خوش نہیں ہوئے۔ والوں، جناب عابس کا وہ غلام، بلکہ شاگرد کہوں جو مولا کے ان کے ساتھ آئے تھے مولا کے قدموں پہ جان قربان کرنے کے لیے، حضرت شوذب جن کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں ہاں، یہ آپ ایک ایک تابوت کی زیارت کرتے جا رہے ہیں۔ لو، اب اس کا جنازہ آ رہا ہے جس سے حسین کی غربت تنہائی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ 9 محرم کے شب امام نے محسوس کیا تھا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، میری طرف دیکھیے گا، دیر رات ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ امام نے کیا دیکھا کہ امام کی خدمت میں ہلال ابن نافع کھڑے تھے۔ مولا نے قریب بلایا، میری طرف دیکھے، سوگواروں پھر تابوت کی زیارت کیجیے گا۔ قریب بلایا، تو سنو، میں تمہارا اچھا امام نہیں ہوں، کہ مولا حکم فرمائیں۔ آواز دیا، سنو، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، میں شفاعت کی آپ کے درمیان ہے۔ حضرت سیف ابن شبیب کا، حضرت انس ابن موقل کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں ہاں، ایک ایک جنازے آپ کے درمیان ہیں۔ ارباب اعزا، حضرت انس ابن موقل کے تابوت کی زیارت کر لیا، ادب و آداب سے کھڑے ہو جائیے اور سب ایک طرف دیکھیں، اس لیے کہ اب جو جنازے آ رہے ہیں، ایک ایک جنازے آتے رہے، ایک ایک کا نام لیتا رہا۔ اب آپ کے درمیان 4 جنازے ایک ساتھ آ رہے ہیں، 4 جنازے ایک ساتھ ہیں۔ پتہ ہے کس کے لیے؟ یہ حسین کے مہمانوں کے جنازے ہیں۔ کون سے مہمان؟ کیسے مہمان؟ صبح عاشور والے مہمان۔ جب یہ آئے تھے تو زہرا کے لال نے کہا تھا کہ سنو، جب تم ہمارے دشمن تھے تب تو ہم نے تمہیں سیراب کیا تھا، آج تم ہمارے مہمان بن کے آئے ہو تو حسین غریب ہو چکا ہے، حسین کے پاس قطرے آب بھی نہیں ہے جو تمہاری مہمان نوازی میزبانی کر سکے۔ عزیزوں، کیفیت بڑی عجیب ہے۔ آنے والے کا نام حور ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، غلام ہے۔ دنیا والوں، کربلا پیغام دے رہی ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے حصے کا پانی دشمن جب تھا تو دے دیا تھا، اور ایک پیغام دیا تھا کہ دشمن بعد میں ہے، انسان پہلے ہے۔ اللہ اکبر، دشمن بعد میں ہے، انسان پہلے ہے۔ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لو، حسین کے مہمانوں کے جنازے آ رہے ہیں، حسین کے مہمانوں کے تابوت اٹھ رہے ہیں۔ رونے والوں، بہت قیامت ہے، لیجئے حضرت حر کا تابوت، عروہ غلام جناب حر، مسیب ابن یزید الریاحی کا تابوت آپ نے زیارت کر لیا۔ لیجئے، اب آپ کے سامنے یہ کربلا ہے، کربلا، سیاہ رنگ۔ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ کئی دفعہ حسین آقا کے پاس آئے کہ مرنے کی، ہائے کیسے غربت ہے حسین کی، ایک ایک آ کے کہتا مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے۔ تو جیسے قریب آئے، امام نے کہا تو ہمارے راحت کے دنوں کے لیے تھے، تو مجھے پتا ہے۔ پاروں کا سلام لپٹ کے دعا کر لیجئے گا، خالق آپ سب کو کربلا جانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ حسین کے ناصر و مددگار ہے۔ لی جب اس کے بعد اس جوان کی میت کے تابوت کی شبیہ ہے کہ جو جوان ہے، ماں نے اجازت دلوائی، مقتل میں گیا، کئی لینوں کو فنار کیا، لوٹ کے واپس آ گیا، ماں نے کہا نہیں میں راضی نہیں ہوں۔ اب اس کے بعد حضرت کعب ابن جنادہ کا تابوت آپ کے درمیان، حملہ اولیٰ کے شہید حضرت ترما کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں، یہ جنازے اب تک 50 جنازے 50 انصار جن کے تابوت آپ اٹھا چکے ہیں۔ محسوس کیا آپ نے 50 جنازے، لیکن اٹھانے والے کتنے ہیں؟
اتنے بچے جوان تابوت اٹھا رہے ہیں، لیکن سب کے لیے اہتمام کیا گیا ہے۔ کربلا میں حسین غریب پیاسا ہے، صبح سے میتیں دعائیں دے رہا ہے، بطول تمہیں دعائیں دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اہتمام ہے۔ حضرت سعید و زہیر کے تابوت کی آپ نے زیارت کر لیا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ میں جو آپ کا اتنا وقت لے رہا ہوں، میری نظر تابوت پہ ہے۔ جب تک یہ سارے تابوت عزاداروں کے درمیان سے ہوتے ہوئے اس منزل تک نہ پہنچ پائے تو مجھے آپ کی خدمت میں مصائب کے 2-4 فقرے عرض کرنے ہوتے ہیں۔ مجھے احساس ہے، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں آپ کو بہت دیر کھڑا نہیں رکھ سکتا۔ تو شاید آپ بھی تو کہیں گے پورے سال ہم اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں، رہے جو اگلے برس ہم ہیں۔ اور یہ حبیب تم پر سلام حسین، رجب میں مدینے سے نکلا تھا میں، محبت جس سے وہ گھر چھوڑ کے میں سہتا حسین، آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے۔ کہاں ہاں یہی اول وقت نماز۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مقتل کی بھوک پیاس، موت کا بازار، شہادت کا بازار کر رہے ہیں، لیکن انصار ایسے ہیں کہ جن کی نظر زوال پر بھی ہے۔ رونے والوں، یہ قیامت ہے، یہ کربلا ہے، کربلا۔ آؤ کربلا کی مظلومی پہ آنسو بہائیں، حسین کی تنہائی کا ماتم کریں، غریب زہرا کی غربت کا ماتم کریں۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ کہتے انسان پہ اگر ذرا سا صرف اتنا سا پوچھ لیا جائے کیا ہوا، مجھے خلق نے آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا، میں نے دیکھا گلا خون میں دے، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں دے، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ ہاں دیکھا، ایک گٹھری
لائے اس میں ایک گٹھیری حسین غریب ہو گیا، انصار مارے جا چکے ہیں۔ عزیزوں، 2 جنازے ایک ساتھ زیارت کے لیے ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام جب کربلا کے قریب تھے، انسان جب کسی منزل پہ پہنچتا ہے تو راحت کی خبر ملتی ہے، لیکن زہرا کا لال جب کربلا اپنے مقتل اپنے مدفن کے قریب تھے کہ مولا نے کوفے کی طرف سے آتے ہوئے ایک عرب کو دیکھا، آواز سی بھائی تو کدھر سے آ رہا ہے؟ اس نے خاموشی اختیار رکھی۔ پھر زہرا کا لال نے پوچھا تو کدھر سے آ رہا ہے؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ پھر زہرا کا لال نے پوچھا تو کدھر سے آ رہا ہے؟ کہ اس کی چیخ نکل گئی، آواز میں کوفے کی طرف سے آ رہا ہوں۔ کہا کیا خبر ہے؟ رو کے کہتا ہے مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ آنے لگی، اللہ اکبر، عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم یتیموں کے جنازے آ رہے ہیں، سلام ہمارا حضرت مسلم کے نونہالوں پر۔ لیجئے اب اس کے بعد عقیل کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں، سلام ہمارا حضرت عقیل پر۔ اے عقیل، آپ کے بیٹوں نے سرخرو کر دیا، جام شہادت نوش کی، حسین آقا کے قدموں پہ جان قربان کر دیا۔ بہت بے چین تھے نا، زہرا کا لال عالم غربت میں مارا جائے گا۔ لیجیے عقیل کے نونہالوں کے جنازے، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت آ رہے ہیں۔ یہ عقیل کا لٹا ہوا گھر ہے، یہ بطول کا تاراج چمن ہے، یہ زینب بن بھائیوں کے کہلائے گی۔ رونے والوں، بہت آسان ہے کہنا، لیکن ہاں یہ جنازے آپ کے درمیان ہیں، آپ زیارت کر رہے ہیں۔ سلام ہمارا حضرت جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے، کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ عزیزوں، سر و سینہ پیٹھیے، اب تک آپ کے درمیان بنی ہاشم کے جنازے زیارت کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ میری طرف دیکھنا سوگواروں، مجھے نہیں پتا آپ کیسے استقبال کریں گے، لیکن جیسے ہی زینب اپنے دونوں بچوں کو لے کے اپنے غریب بھیا کے قریب آئی، حسین سمجھ گئے کہ زینب ان بچوں کو اذن وغا دلانے کے لیے آئی ہے۔ آواز دیا، زینب کیسے دے دوں اجازت؟ کہا بھیا نہ دو اجازت، لیکن اتنا بتا دو، کل اگر اماں نے پوچھ لیا زینب تجھے حسین پیارا تھا یا محمد، بھیا میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ جانے کیسے اجازت دلائی۔ یہ دونوں بچے خیمے سے رخصت ہونا چاہتے ہیں کہ ماں تنہائی میں بچوں کو لے کے گئی۔ دونوں زینب کے اور محمد کے جنازے آ گئے، بی بی بچے پیاسے ہیں، بی بی جام شہادت نوش کر کے بیٹا یہ چچا ہو گئی دیر مجھے آنے میں، ہو گئی ہو جو کبھی فرض نبھانے میں کمی، جا کے بابا سے شکایت نہیں کرنا میری،
حسن کی جان قاسم عبداللہ رضی اور عبداللہ اکبر کے تابوت کو آپ نے کاندھا دے گئے، کہا نہیں حسین نہیں مارے جا سکتے۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون معظمہ ہے؟ کہا پہچانا نہیں، یہ عباس کی ماں ہے ام البنین۔ گھٹ گھٹ کے روئیے، میں کچھ نہیں کہتا، یہ عباس کی ماں ہے ام البنین۔ کہا بی بی حسین مارے گئے۔ کہا تجھ سے کس نے کہا؟ کہ بیرون مدینہ علی ابن حسین ہیں، مجھ سے کہا ہے کہ مدینے والوں کو خبر کر دے۔ اب یقین آ گیا، کچھ نہیں بولی۔ یہ وہ بی بی ہے جب در بطول پہ بطول کے بعد آئی تھی تو پتہ ہے آقا امیر المومنین فاطمہ کہہ کے بلاتے تھے، آپ کا نام فاطمہ تھا، تو کہتی تھی علی آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ فاطمہ کہتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ زینب و کلثوم کو اپنی ماں فاطمہ یاد آ جاتی ہے، حسین کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ امیر المومنین نے آپ کو لقب ام البنین کا دیا تھا، آج وہ ام البنین کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو آواز دیا تھا کیا حسین مارے گئے؟ کہا ہاں، کچھ بولی نہیں، نجف کا رخ کیا، سنا علی کچھ آپ نے حسین مارے گئے، کیا کہنا چاہتی ہو بی بی؟ لگتا یہ ہے کہ بچوں نے حق وفا ادا نہ کیا۔ کہنا بی بی ایسا نہ کہو، تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا۔ کہ اچھا اتنا بتا دو کہ پہلے حسین مارے گئے یا پہلے میرے بچے مارے گئے؟ دیکھا ہے دنیا والوں کو ایسی ماں؟ آواز نہیں نہیں بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے۔ دنیا کی کوئی اور ماں ہوتی تو تڑپ جاتی، ماں کے چہرے کا رنگ بدلا، اطمینان کے آثار نظر آئے، بچوں پہ روئی نہیں، آئی بقی میں رسول کی زخمی بیٹی کی تربت کی پہتی بیٹھ گئی، آواز دیا شہزادی میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ ناگاہ قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی ام البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا، ام البنین میں نے تمہارے بچوں کو آواز علاتش پہ تڑپتے دیکھا، ام البنین تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، لو سو سواروں وہی قیامت کی منزل ہے، وہ ماں جو اپنے بچوں کی قبروں کے نشان بناتی تھی مگر روتی نہیں تھی، آج عزاداروں نے انہی کے تابوت اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہیں۔ بی بی ام البنین تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا۔ لو سوگواروں، بی بی ام البنین کے بیٹوں کی میتیں آ رہی ہیں، جعفر ابن علی، عمران ابن علی، عبداللہ ابن علی، ابی بکر ابن علی کے تابوت آ گئے، سلام ہو ہمارا بی بی ام البنین کے بیٹوں کے جنازے اور میتیں آپ کے درمیان ہیں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں ہاں سونواروں، آپ کے درمیان اب تک 67 جنازے آ چکے ہیں۔ آپ کی آنکھیں تھک گئے ہوتے تھک گئے ہیں نا، تھک گئے ہوں گے، اس ماں سے پوچھو جسے قدم پر اٹھایا گیا ہے۔ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے زہرا پرسمازہ نہیں آ رہا ہے، ہائے کیوں تمہارے اس وفادار بیٹے نے کہہ دیا تھا میری میت کو لے کے خیمے پہ نہ جانا۔ اللہ اکبر، جو ترائی پہ سو گیا وہ عباس ہے، عباس۔ اللہ اکبر، نہیں حق یہ ہے کہ اس غازی کا ماتم کیا جائے، اس کا علم آئے گا، اس لیے کہ حسین علم لے کر کے گئے تھے۔ ابھی 3-4 روز پہلے کی بات ہے، بلکہ 6 سفر کی بات ہے، میں مئو ڈسٹرکٹ گھوسی میں 72 تابوت کی نقابت کر رہا تھا۔ میں نے وہاں کے تمہیں یاد کر رہی ہے پہلے، اے غازی قیامت آ گئی، خیمے چل گئے۔ اے شیر میستانی حیدر عباس، کیا اسی دن کے لیے ساتھ بہن تھی آئی، آ گئی نیند جو دریا کی ترائی
आई, फिर पलट कर हमें सूरत भी नहीं दिखलाई, आ गया रन से अलम तुम नहीं आए भाई अब्बा, फटता है मेरा सदमे से जिगर अब्बा, अरे भाई को भूल गए, ध्यान न बहनों का रहा, याद आया न कोई पाई जो दरिया की हवा, हाय किस दिल से किया तुमने तुम्हारा भैया, अरे हर तमाचे पे सकीना, जब छीन गए कानों से गोहर अब्बा, अरे क्या इसी दिल के लिए मांगा, सोते हो चैन से दरिया के किनारे भैया, अरे क्या सुनाई नहीं देती तुम्हें हलमिल की सदा अब्बा, तन्हा है खड़े रन में सरवर अब्बा, जरा हाथ तुम्ही भाई का अब्बा, खाते हैं ठोकर पर ठोकर अब्बा, दोनों हाथ पसे पुष्ट बंधे थे, वो ऐसे गिरी जैसे कि अब्बास गिरे थे। सलाम हो हमारा सरकार वफा बाबुल हवाइज मौला अब्बास का अलम और आप ज़ैनब के हसरतों का वो जनाजा जिसे ये सोगवार अपने कांधों पे लिए हुए करबला के मजलूमों का मातम कर रहे हैं। सलाम हो हमारा गाजी पर, सलाम हो हमारा उम्मुल बनीन के इस वफादार पर कि जब तक ताकत रही शेर चराई पे सो गया। मेरे लश्कर के अलमदार थे। अब्बास तुम मेरी ताकत थे। ए अब्बास, बहनें पूछेंगी अब्बास कहाँ है, तो हुसैन क्या जवाब देगा। सकीना पूछेगी कि चचा कहाँ है, तराई पे सो गए तुम अब्बास। अल्लाह अकबर। हुसैन गरीब पर क्या गुजरी होगी ये मेरा मजलूम आका जानता है। रोने वालों, ना आया जनाजा, तराई पे सो गया शेर। लो ये करबला का परचम भी है, गाजी का। गाजी उसी सरजमीन से आया परचम है कि जहां तुम्हारे बाजू कटे थे, जहां बच्चों की प्यास रह गई, बच्चे सैराब न हो सके,
عباس سکینہ نے بہت یاد کیا ہے۔ رونے والوں 11 محرم تھی، بہت قیامت، قافلہ پس گردن بیبیوں کے بدھے ہوئے تھے ہاتھ، قافلہ گزارا جا رہا تھا، سکینہ ترائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سجاد غریب بہن کے قریب پہنچے اور آہستہ سے سکینہ سے کہا تھا، سکینہ سے فرماتے تھے سجاد 11 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے گزارا جا رہا تھا تو سکینہ سے سکینہ شرمندہ بہت ہے، اے چچا اپنے ہاتھوں سے علم میں مشق باندھی تھی، نہ مشق باندھی ہوتی نہ بازو قلم ہوئے ہوتے شاید ترائی سے آواز آئے گی، سکینہ آج بھی علم میں مشق ہے، سکینہ چچا شرمندہ ہے۔ رونے والوں یہ جنازہ لیے سوگوار کھڑے ہیں، وہ اس لیے کہ بہنوں کو بہت امید تھی، مگر ہاں زینب مل تو نہ سکی، 11 محرم کو قیدی بنا کے گزار دی گئی، مگر اے عباس جب بھی بہن لوٹ کے آئے گی تو ملنے ضرور جائے گی، سجاد کے ہمراہ گئی، مجھے میرے عباس کی تربت پہ لے کے چلو۔ جیسے ہی پہنچے سید سجاد آواز دی ببی اماں یہ چچا عباس کی تربت ہے، آواز دی سجاد میں نے آپ سے یہ کہا ہے مجھے میرے بھائی عباس کی تربت پہ لے کے چلو، آواز دی ببی اماں یہ چچا عباس کی تربت ہے، کہ یہ تو کسی بچے کی تربت معلوم ہوتی ہے، میرے بھائی کا قد بڑا تھا۔ رونے والوں کہ عباس ہے، عباس میری گزارش ہے اس شبیہ کو چند قدم آگے بڑھائیں، کروں گا کہ آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میری دعا ہے اہتمام کرنے والوں کیا عظیم الشان تم نے علم اور یہ تابور زینب کو خراج پیش کیا ہے۔ بی بی یہ تیرے غریب مظلوم وفادار بھائی کا جنازہ ہے، بی بی اسی غریب کا علم ہے جسے جنگ کی اجازت نہ ملی، جو ترائی پہ سو گیا۔ اب آپ میری طرف دیکھیں تو میں ایک فقرہ اپنے جوانوں کی خدمت میں عرض کروں۔ عباس کون ہے؟ کہ عباس اطاعت امام کا سلیقہ دنیا کو سکھا رہا ہے، جسے علی نے کربلا کے لیے مانگا تھا۔ حسین آقا جب پہنچے تو غازی کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما کہ جنہوں نے یا حسین کہنا سکھایا ہے، پروردگار ان ماؤں کو شاد کر دے کہ جن کے بچے اس وقت آنسو بہا رہے ہیں، غم حسین میں رو رہے ہیں۔ میری گزارش اپنے جوانوں سے ہے کہ جب بھی گھر سے باہر جاتے ہو ماں کو خبر کر دیا کرو، ماں بہت بے چین رہتی ہے، وہ صدقے اتارتی ہے، تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے۔ جوان بیٹا اگر زخمی ہو جائے تو اسے فوراً نہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا زخمی ہو گیا ہے، ماں برداشت نہ کر سکے گی۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی بھی گھوڑے کو تیز کیا، گھوڑا تیز ہوا، حسین تیز ہوئے، گھوڑا تیز ہوا، حسین تیز ہوئے، گھوڑا تیز ہوا، حسین تیز ہوئے۔ معاف کر دینا، تمہارے جذبات کو سلام ہے، اگر تکلیف پہنچے تو مجھے معاف کر دینا، مجھے یہ فقرہ کہنے کی اجازت دے دو۔ اب جو اکبر نے گھوڑا تیز کیا تو کیا دیکھا، ایک پردہ پوش بی بی سامنے آ گئی کہ اکبر آہستہ آہستہ میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، میرا حسین مر جائے گا۔ اللہ اکبر، سینے پہ بچی کی ہڈی ٹوٹ گئی، غریب باپ بیٹے کے لاشے پہ پہنچا۔ اللہ اکبر، میت اٹھ رہی ہے، غریب باپ اکیلے میت لے کے خیمے جا رہا ہے۔ ہائے کیسی قیامت آ گئی، لیلا نہ بن سکا صحرا، خون سینے سے ابل رہا ہے۔ افسوس
ठहरो कि मया ठारुई मन नक तो बढ़ा दूं, अरे फिर ले के बलाए तू जैसी ने से लगा लूं, सदके हो ये मादर है अली अकबर। और माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी राजो खबर तेरी सुनेगी। अब क्या करूं जी कर है अली अकबर। दार बहनों से है कि जिनके बीच में ये ताबूत जा रहे हैं, चंद लम्हों के लिए अपने छोटे बच्चों बच्चियों को हटा देना, वरना ये बच्चे पूछेंगे ज़रूर, अम्मा सबके जनाजे आए, इतनी छोटी सी मैयत किसकी थी? हाँ, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, ये बताएं कि अकबर की मैयत वज़नी थी या असगर की मैयत वज़नी थी? हुसैन अकबर की मैयत को खेमे तक ले गए, मगर असगर की मैयत खेमे पे हुसैन बढ़ते हैं, वापस चले आते, 7 मरतबा आगे और पीछे। नहीं, मैंने आपका वक्त ज़्यादा ले लिया है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे। पूरे साल इंतज़ार रहता है, आप देखें इस मौसम में ये एहतमाम करना आसान था? नहीं आसान था। ये सिर्फ ज़ायरों के लिए एहतमाम है, ताकि वो खुल के करबला के गरीबों पे रो सकें, हुसैन की मजलूमी का मातम कर सकें। इन एहतमाम करने वालों को दुआएं दे देना, रहे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। रोने वालों, मैं सिर्फ 2 मिसरे पढ़ता हूँ और 2 मिसरों के साथ गुजारिश करता हूँ, लाओ उसे ले आओ कि जो 17 दिन का था तो मदीने से चला था, करबला आया तो 6 माह का हुआ, असगर की सारी उम्र सफ़र में गुजर गई। ये वो अली है जिसको कभी घर नहीं मिला, ये वो अली है जिसको कभी घर नहीं मिला। अजीज़ों, ये वो बेशीर है कि जिसको दुनिया खिराज पेश कर रही है, किसी मज़हब किसी धर्म का हो इंसान है तो उस बेशीर को सलाम कर रहा है। मैं एक बार फिर अपने वतन हिंदुस्तान की सरज़मीन पर यहाँ रहने का, यहाँ पैदा होने का शुक्र अदा करता हूँ मालिक की बारगाह में। और ये अज़ादारों का वादा रहा है, अपने मुल्क की आन बान शान के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। हम तो यहाँ से जब अरबईन पे जाते हैं तो तिरंगा साथ लेके जाते हैं और सब ये पूछते हैं कहाँ हिंदुस्तान से आए हो, हिंद से आए हो? क्या इज्जत देते हैं? क्यों? इसलिए कि हमारे सनातन धर्म के जो संस्कार देखे हैं। हिंदू बहनें पानी और शरबत लेके कहती, बाबा हुसैन तुम्हारा 6 महीने का अगर बेशीर आया होता तो वो प्यासा न मारा जाता। वो गरीब बाप हाथों पे बेटे को लिए सवाले आप कर रहा था, माँ दरे खैमा से खड़ी देख रही थी। उस बेशीर की मैयत आपके सामने, ये दुर्रे नजफ है अभी याकूत बनेगा, जिस झूले में झूला है वो ताबूत बनेगा। झूले वाले बेशीर का ठहर जाइए, झूला आ रहा है। सोगवारान इमाम मजलूम करबला, ये बेशीर का झूला है। सामने साथ साथ देखें, एक शबी आपके सामने जुल्फ़िकार है कि जिसने असगर की तुरबत गरीब ज़हरा के साथ बनाई थी। रोती हुई आवाज़ आई, मुझे ये ना पता था कि ये तुरबत बनानी पड़ेगी। दुनिया वालों, ये हुसैन का 6 महीने का बेशीर अली असगर है कि जिसके गहवारे की ज़ियारत कर रहे हैं। गैरतदार हैं,
سنے پھر قبلہ دو مصرے پڑھتا ہوں۔ اصغر ویشیر جو جھولے میں رکنے کو تیار نہ تھا، حسین نے پوچھا تھا یہ کوہرام کیسا، یہ گریے کی آوازیں کیسی؟ آواز دیا تھا جھولے میں اصغر رکنے کو تیار نہیں ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام اسے مقتل میں لے کے گئے، تو جب تیر چلا ہے تو تیر کھایا تو مسکرائے تھے، تیر کھایا تو مسکرائے تبھی نہیں۔ گھر جا کے یہ مصرع سوچنا کہ تیر کھایا تو مسکرائے تھے، بات رویا تو مر گئے اصغر۔ تیر کھایا تو مسکرائے تھے، بات رویا تو مر گئے اصغر۔ زمان سینے میں بولو لوری سنا دو، مجھ کو سنا دو ہم جا رہے ہیں۔ ماں، مجھے نیند آتی ہے، نیند آتی ہے، رات ہے پہلی قبر کے اندر، کیسے رہوں گا تنہا، تیرا چل پاس نہیں ہے، کس سے بھلا کھیلوں گا، تو ہے کہاں پر یہ تو بتا دے، کیوں ہے اندھیرا ماں، بھیا علی اکبر سے زیادہ زخمی ہے میرا سینہ، سہم گیا دل، چوک گیا میں، نیزہ جو مجھ کو مارا، میں تو سکون سے قبر میں اپنی سویا ہوا تھا، ارے اس کی کیا اولاد نہیں تھی، پانی تھا جس سے مانگا، ارے جیسے گراتے ہیں ناتوں کو، تیر وہ مجھ کو مارا، ارے ظلم تو دیکھو، تیر وہ میرے قد سے بڑا تھا، ارے تیری قسم ماں، تیر گلے پر کھا کر میں نہیں تڑپا، دیکھ کے بہتا خون میرے منہ سے، بابا روئے میں نہیں رویا، لے کہتے ہیں حسین 71 جنازے گزر گئے، ہر جنازے سے جا کے اتنا سے صرف پوچھ لو کہ تمہیں کس نے سوار کیا تھا، سب کہیں گے حسین ابن علی نے۔ حسین کو کون سوار کرے؟ کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رنگ کو، کوئی نہ تھا جو سنبھالے رکاب توسن کو، سکینہ تھامے کھڑی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے چکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، رونے والوں صبح سے میتیں اٹھانے والا غریب حسین خیمے میں آئے، آواز دی اماں کی کنی فضا، آپ پہ آخری سلام، بہن زینب آپ پہ سلام، لیلہ تم پہ سلام، فروہ تم پہ آخری سلام۔ حسین سلام آخر کر رہے ہیں کہ مقتل کہتا ہے 15 یا 16 بہن امام کی ہیں جو ساتھ آئی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کسی اسنا میں
इमाम ने फरमाया, बीबियां कहती हैं कि आका हम दो रोया खड़े हो जाते हैं, आप बीच से गुजर जाएं। हुसैन ने कहा, ए बहन ज़ैनब, लाओ अम्मा ने वो जो लिबास सिला था। ज़ैनब चीख के कहती, भैया यूं क्यों नहीं कहते, लाओ वो कफन दे दो। हुसैन ने वो लिबास बदला। लोग मैदान मख्तल के लिए जाने के लिए खैमे से रुखसत हो रहे हैं। अम्मामा उतारा, हाथ पे रखा, कोई बीबी अबा का दामन पकड़ लेती है। सब कहते हैं, मेरे वालियो वारिस किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो। लोसो गवारो, हुसैन खेमे से बाहर आए, कोई सवाल करने वाला न था। क्या देखा, एक पर्दापोश बीबी करीब आई, आवाज देती, भैया अपनी तन्हाई का मातम न करना, बहन सवार करेगी। ज़ैनब ने माजाए को सवार किया। हुसैन कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अस्पे बावफा कदम नहीं बढ़ाता। मौला ने पूछा, ए अस्पे बावफा, ए मेरे रहवार, ए जुल्लना, ये आखिरी ज़हमत है, सुबह से तू भी तो मेरे साथ भूखा और प्यासा मैयतें उठा रहा है, आखिरी रुखसत है, वो मुझे पहुंचा दे। उसने ज़बाने बेज़बानी में पूछा, ए फर्जंद रसूल, क्या नशेब में पहुंचाना है? हुसैन इब्न अली ने पूछा, तुझे नशेब कैसे पता? कहा, 9 मुहर्रम की शब थी, एक पर्दापोश बीबी आई थी और कहती थी, मैंने 3 मर्तबा अपने दामन में तुझे दाना दिया है, मख्तल में मेरा बच्चा तेरी पुष्ट पे डगमगा रहा होगा, ये माँ दामन फैलाए बैठी होगी, मेरे बच्चे को मेरी आगोश में दे देना। रोने वालों, अब तो हुसैन बढ़ना चाहते हैं तो क्या देखा, 4 बरस की बच्ची रहवार के कदमों से लिपटी, कहती, न ले जा मेरे बाबा को नशेब में, मैं बाबा के सीने पे सोती हूँ, मैं किसके सीने पे सोऊंगी। लोसो गवारों, हुसैन ने सर पे शफकत से हाथ फेरा, बेटी को कल के लिए आमादा किया। सकीना, कुछ लम्हों में जमाना तुझे यतीमा कह के बुलाएगा, बीबी यतीमा कह के बुलाएगा, तमाचों के निशान होंगे, दामन जलेगा। सकीना ने आवाज दी, बाबा अगर ये मंजूर है तो सकीना को मंजूर। लो हुसैन चले, जख्मों से चूर थे, 1900 है जख्म तने चाक चाक पर। ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। लो मारे गए हुसैन, ज़मीने करबला को ज़लज़ला आया, सैदानियां दौड़ी खैमों में आई, ए सज्जाद ये ज़मीने करबला को ज़लज़ला कैसा है? आवाज दिया, पुपी अम्मा खैमे का पर्दा हटाओ। अब तो खैमे का पर्दा हटाया, आवाज दिया, पुपी अम्मा बाबा शहीद हो गए। लो रोने वालों, बीबी मिलने जाएगी अपने बाबा से, जरा खुद देखो, जिसे बतूल ने चकिया पीस के पाला है, ये वो हुसैन है। मुझे आवाज दो ए मेरे बाबा, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे, सरे मकतल ये कहती थी सकीना, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे, तुम्हारे हाथ की बाबा उंगली नहीं मिलती कि जिसमें थी अंगूठी, उसे भी कोई जालिम ले गया क्या, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे, तुम्हारा सिर के हाथों में सर है और उस जालिम की अब मुझ पर नजर है, इधर आई हूँ मैं बच कर बाबा, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे, जो होता सर तुम्हें पहचान लेती, सदाएं तुम को यूं बाबा न देती,
अब आता है कलेजा तुम्हारी नाश पहचानूं मैं कैसे सिया था मेरी दादी ने जो कुर्ता वो कुर्ता भी नहीं अब मुझे को मिलता नहीं मिलता मामा भी तुम्हारा तुम्हारी नाश पहचानूं मैं कैसे। दुनिया वालों, आओ देखो, इसे बतूल ने चकिया पीस के पाला था। वो जख्मों से चूर इतने तीर पेवस हैं कि वो 4 बरस की बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस तीर को निकालने की कोशिश भी करती और कहती, बाबा मुझे तुम्हारे सीने पे सोना है। बाबा सीने पे नींद आती थी। लो देखो आकर के कि जिसका गरीब मारा जाए उसके सर पे तसल्ली और तशफ़ी से हाथ रखा जाता है। तुमने खेमों को जला दिया। आले मोहम्मद के खेमों के प्यासे बच्चों की कैफियत ये है कि अल आतश की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, खेमों को आग लगाई जा रही है। बच्चे ऐसे बिखर गए हैं जैसे तस्बीह टूट जाए और दाने बिखर जाया करते हैं। शाम गरीबा अली की बेटी बच्चों को शुमार कर रही है। 11 मुहर्रम के सुबह नमूदार हुई तो बच्चे माओ की गले में बाहें डाले हुए थे। सवारियों को दौड़ाया जाता था, बच्चे राहों की नजर होते रहे। माँ की चीख की आवाजें बुलंद होती रही, ए मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी तुरबत अगर लौट के आई तो बनाऊंगी। लो खैमे जल गए, बतूल का घर उजड़ गया, ज़ैनब का माजाया मारा गया, लाशें मख्तल में हैं, बच्चों को कैदी बना दिया गया। जरा देखो वो शबीह ताबूत के हमरा ताजियत का ये मंजर है जो बच्चे कैदी बना दिए गए। ए दुनिया वालों, वो मेहमान जो करबला आया था, हाय कैसी मेजबानी हुई है। तुमने प्यासा शहीद किया, बच्चों को तड़पाया और रुलाया। हाय जब हुसैन का ये काफिला करबला से चला तो सारे बच्चे थे, मगर लौट के जब आएगा ये काफिला तो आवाज आएगी नाना के मदीने, हमारा आना कबूल न करना। हम जब गए थे तो गोदियां आबाद थी, हम जब लौट के आए हैं तो उजड़ चुके हैं। नशीना सलाम